السلام علیکم، دس از علی اجمل۔ میں ماہر نفسیات ہوں اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم لوگ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں ہر شخص پہلے کے معاشرے کی نسبت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ ہمارا انفرادی طور پہ اور سماجی طور پہ غصے کا لیول زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے لگے ہیں۔ پہلے جو باتیں ہم برداشت کر لیتے تھے، آج ہم انسان کے طور پہ اور معاشرے کے طور پہ وہ باتیں برداشت نہیں کرتے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اگر ہم انفرادی لیول پہ بات کریں کہ کوئی شخص غصہ کیوں کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ آج کل ہماری فرسٹریشن ہے۔ آج کے انسان کو پہلے کے انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، سٹریس ہے، دباؤ کا شکار ہیں ہم لوگ۔ ہمیں زندگی نے جو ہم سے زندگی کے معاملات ہیں وہ نہیں سدھر رہے، اور زندگی کی الجھنوں میں الجھتے الجھتے ہم اتنے حساس ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افراد مل کے معاشرہ بناتے ہیں، اور جب انفرادی طور پہ اگر ان کا ٹالرنس لیول کم ہوگا تو پھر اس معاشرے کا ٹالرنس لیول بھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، عدم برداشت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور تو اور جرائم بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو کہ ساری چیزیں ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ معاشرے کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی وجہ سمجھنی پڑے گی۔ دیکھیں، ہمیشہ غصے کی وجہ وہ انٹالرنس ہے، اور غصے کی دوسری وجہ ہمارا کلچر بھی ہے۔ اگر ہم کلچر کی بات کریں تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ کرنے والے کو ہم کوئی بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصہ کرنے والا شخص ہیرو ہے، جس میں ہماری چند ایک موویز کا بھی بڑا رول ہے کہ ہمیشہ وائلنس کرنے والا اور غصہ کرنے والا ہیرو سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی غلط ٹریننگ ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غصہ کرنے والا ہیرو نہیں ہوتا۔ غصے کو اپنے قابو میں رکھ کے اس کو برداشت کر کے مسئلے کا حل کرنے والا ہی اصلی ہیرو ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید حوصلہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم کتنا وائلنس کرتے ہیں، نہیں، حوصلہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کو مشکل حالات ہیں، غصے والے حالات ہیں، عدم برداشت والے حالات ہیں، تو ایسے حالات میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے قابو کرنا ہے اور کس طرح سے کول مائنڈ رہنا ہے۔ جو شخص مشکل حالات میں کول مائنڈ رہے گا اسی کی نروز مضبوط ہوں گی۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے سے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہیرو ہے، تو میں ایک ایکسپرٹ ماہر نفسیات کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل کسی قسم کی ہیرو گیری نہیں ہے، بلکہ یہ دماغی کمزوری ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بالکل رومانٹیسائز نہ کریں۔ غصے کو قابو کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہی سب سے بہتر بہادری ہے۔ دوسری بات، غصہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کوئی کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایگو ہرٹ ہو گئی ہے، یا ہمیں کوئی اپنے روز کے معاملات میں کوئی ہرڈل آ جاتی ہے جس کو ہم فرسٹریشن کہتے ہیں، اگر یہ ایک چیز آ جائے تو اس سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول لوز کر کے غصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ کبھی بھی جلدی میں رسپونڈ نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو اوور ویلمنگ فیلنگز یا ایموشنز ہوں تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پاز دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غصہ اور غصے میں کیے گئے جو اقتدامات ہوتے ہیں وہ چند لمحوں کا ہی وہ سارا معاملہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی ہے۔ تو یہ جو لمحے ہیں ان کو کنٹرول کریں، تب آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ فوری ریئیکٹ
نہ کریں. جیسے ہی آپ اپنے آپ کو کچھ لمحوں کا پاز دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سینٹی ول پرویل اور آپ اپنے غصے پہ اور اس سچویشن پہ اچھی طرح سے قابو پا لیں گے. اب دوسری بات اس میں اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ ہر شخص کو اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا چاہیے. یہ جو اپنے بارے میں غلط سوچنا، لو سوچنا، نیگیٹو چیزیں اپنے بارے میں سوچنا یا حالات کے بارے میں سوچنا، یہ بھی آپ کو غصے کی طرف لے کے جاتی ہیں. اپنی ہیبٹ بنا لیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں. اور یہ میں آپ کو پورے یقین سے بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ماہر نفسیات نے ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے، اور نہ صرف کہ پاکستان میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ کول مائنڈ رہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں تو چیزیں بھی آپ کے ساتھ بہتر ہوتی ہیں. یہ ہمارے اندر ایک انرجی ایسی ہم جنریٹ کرتے ہیں کہ جو کہ حالات ہمارے لیے بہتر بنا دیتے ہیں. تو ان کو اگر میں سم اپ کروں تو سب سے پہلے آپ پازیٹیو سوچیں، اچھے خیالات اپنے ذہن میں لائیں، فوری رسپونڈ نہ کریں، اور اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہیون ول ناٹ فال. آپ اپنے آپ کو ذرا ریلیکس کریں، کنٹرول کریں. یہی اصل میں ہیرو گیری ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. کنٹرول لوز کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ ذہنی پستگی کی علامت ہے. اسی کے ساتھ آج کے ٹاپک سے اجازت دیجیے. کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس چیز پہ آپ کو رہنمائی چاہیے تاکہ ہم اپنی ویڈیو اس طرح سے بنائیں. تھینک یو ویری مچ.